اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات. کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا. کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے. کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا. فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوں گا کیوں نہیں ہوگا. لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، ہوں گا. مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دیجیے، انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے نزدیک، ہے نا. دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا. اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں حفاظت کرتی ہے. طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو، اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے لیے. مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو، جاؤ مسجد کی طرف، اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو. تو نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ، آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ہے. نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، کیا فضائل ہے نماز کی. مہمان ہے. آپ نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے. جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا. پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی، لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا، اس کی موت آ جائیں گی، اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گا. اب آپ اندازہ لگائیے، میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر، ہے نہیں ہے. غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ہوں گا، تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا، بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا، بہت زیادہ مالدار ہے نا. تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے، انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گا. نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان کی جو ہے جب بھی وہ ملیں گا، جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ. اور 10 سال کی اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، مارو. کیا کیا کبھی ہم نے؟ کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں ہیں؟ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ. ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے اس کی. تو ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں. اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو. اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ، چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا. اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسلم فرماتے اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے، اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے. آج ڈر سے پڑھیں گے، کل اخلاص سے پڑھیں گے. عادت تو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کچھ لوگوں کو مسجد جاتے ہوئے شرم بھی آتی، معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے جانے کی. کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہوگا ہوں گا، اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہوں گے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوگا، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہوگا ہوں گا. ان ہائیجینک ہو جاتا ہے ان کے لیے. بہانوں کی تو اللہ رحم کرے، ایسی ایک فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، ہے نا. تو یہاں دیکھیے مارنے کا حکم ہے. اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کے الفاظ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھوں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں، اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. مطلب وہ بے نمازی نہیں ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے.
میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کرو اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جلانے کا عذاب، اصل میں حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق ہے جلانے کا عذاب دینے کا، جو کہ اللہ ہے۔ یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے، لیکن دل چاہتا ہے کہا۔ اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا، کہ دل جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دوں ان لوگوں کی جو ایسا کرتے ہیں۔ اندازہ کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا آپ کی اس کا وہ شوق تھا۔ بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے۔ میں عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیوں پڑھتے آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو آپ نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی۔ نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا ہے۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا ہے تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں، اور پھر بول رہے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، مصیبت خالی یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی تھی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی تھی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آیا کرتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا، وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا۔ گویا یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلے رکھا میں نے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے، جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان ہوگا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو یہ نماز شاید بھول گئے، کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں، یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے ابھی کیا کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا کھڑا، اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے کہ مطلب ایک آدمی آ رہا، کام کر رہا، جا رہا، کر رہا، تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسا ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈولتا ہے، بس لگا ہے۔ صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں، جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ 40 ایئرس، 40 سال تک۔ یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل آخر ٹائم ہے تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا، آخر میں خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیے۔ نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا، اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ، تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔
تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کرے۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ لفظ کے ساتھ بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لائے الکبائر، کبیرہ گناہوں کی کتاب، جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی میں، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا۔ چھوٹے بچوں نے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہاں تو لکھا نماز کا چھوڑنا۔ اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، تو شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، چونکہ میڈیا نے بتایا نا اتنا کافر بولے تو یہ، کافر بولے تو یہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے، اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ شرک اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ کو وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے،
یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پہ رحم کریں. واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے. منافق پر آپ نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہم نے فرمایا, منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے, لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے, جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں, بھائی کافر نہیں ہوا, اور ٹھونک مارتا ہے 4, مطلب 4 سجدے, مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے. تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائیں گا. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑے, دھڑلے سے نمازیں چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے, اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے, اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے, ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مصلیوں کے بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, ہاؤس نہیں پور رہے, پانی نہیں پور رہا, چٹائی نہیں پور رہے, راستے نہیں پور رہے, بلڈنگس نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے, عجیب چاند ہوتا ہے, وہ بھی آئیں گا, وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد, پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے وہی. اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں, اگلے سال 27 رجب شب معراج. پھر تھوڑا سا زیادہ تھا اور ارے اپنے مسلمان ہیں 15 شعبان, اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو, چلو 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 اور چلے نماز کو. پھر ایک چاند آیا, سب گل تو اگلے سال مل رہے. پھر نماز ایک معمول ہونا چاہیے, ایک نظم ہونا چاہیے. اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں, ان کے اوقات میں. منمانی نہیں کبھی اٹھ کے پڑھ لو, ظہر کے ساتھ روز فجر چالو ہے, روز چالو ہے. عشاء تو چھوٹ ہی جا رہی ہے, وہ تو اس کے سوال ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا شام میں. فجر لیکن ظہر کے ساتھ ملا دی جا رہی ہے. کبھی عشاء بھی اور ظہر فجر بھی دونوں, تو تینوں ظہر میں ہو رہی, 3 نماز ایک ساتھ ہو رہی. ہر دن میں 5 وقت نمازیں یاد رکھی, 5 وقت ان کے وقتوں پر پڑھنا ہے. ہم کو جو کچھ نمازیں یاد رہتی وہ 3 ہی نمازیں یاد رہتی, 3 نمازیں یاد رہتی. میں ظہر عصر مغرب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 3 نمازیں رہتی. ایک ہوتی ہے وہ نماز جو ہم کو یاد رہتی ہے, وہ ہوتی ہے 8 کی, ہے نا, جمعے کو جمعہ برابر مسجد میں تیار ہو کے ریگولر مصلیوں سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کرتے بیٹھا رہتا ہوں. 8 والا جمعہ والا, جمعے کو جمعہ. ایک 8 کی ہم کو یاد رہتی. دوسری ایک نماز جو یاد رہتی ہے کون سی تھی آپ کو, کھاٹ کی. مر گیا تو جنازے کی نماز, کھاٹ پہ ڈالا ہوا رہتا ہوں, گئے پڑھ لی کھڑے رہ گئے. اور تیسری نماز کون سی یاد رہتی ہے ہم کو معلوم, 360 کی, عید کو عید. بس 3 نمازیں. یہ 3 بول رہا ہوں میں, ظہر عصر مغرب کی بات نہیں کر رہا تھا میں. دیکھیے آپ آخری بار نماز کب پڑھے تھے, جمعے کو پڑھے نا, مسلمان ہے نا وہ جمعہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد کبھی اور اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ کیا پڑھے آپ نے, پڑوسی کا انتقال برابر پکا. اس کے علاوہ کیا پڑھتے آپ سال بھر میں, عید کے وقت برابر رہتا اپن, بالکل ایک دم پکا. کبھی کبھار رمضان کی چھوٹ جاتی لیکن بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی. رمضان بزنس میں چلی جاتی ہے, بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی ماشاء اللہ. بقرعید میں کوئی بزنس زیادہ نہیں تو برابر رہتا میں. 3 نمازیں ہوتی ہیں, 3 نہیں ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق قرآن قرار دے رہا ہے ان لوگوں جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں. اور آج ہم نے نمازوں کو کیا حال بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا حال تھا, آپ کیسی نمازیں پڑھتے تھے, کیا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک نماز پڑھتے رہے. آپ کی وفات کا وقت قریب تھا, آپ اٹھے, روایت میں آتا صحیح مسلم کی, وضو کیا, وضو کر کے کھڑے ہونے لگے اور گر گئے بے ہوش ہو کر. پھر پانی ڈالا گیا, تھوڑی دیر سے آپ اٹھے, پھر آپ نے وضو کیا اور پھر جانے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر آپ کو اٹھے ہوش میں آئے, پھر پانی ڈالا گیا ہوش میں آئے, وضو کیا. اور جب آپ بے ہوشی سے اٹھتے تو ہر بار وہ کہتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کیا, کیونکہ آپ امام تھے نا, لوگ انتظار کر رہے تھے باہر. جب تیسری بار بھی نہیں ہوا تو کہا ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول. ابوبکر بڑے
نرم دل کے انسان ہیں، ان سے بڑا مشکل ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکے اور آپ کی بیماری میں وہ کھڑے ہو سکیں، ذرا مشکل ہے ان کے لیے. کہا نہیں، کہو ابوبکر سے وہ نماز پڑھائے. ابوبکر صدیق نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رکعت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں، جیسی آہٹ سن لیتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوگا، ابوبکر نے کیسی آواز آہٹ سننی ہوگی. جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے نا، اس کی آہٹ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. آہٹ سن لی کہ نبی آ گئے، اندازہ ہوا دروازہ کھلا، اس دروازے سے آپ آتے تھے جہاں سے ڈیلی، اندازہ ہوتے ہی آپ پیچھے سرکنے لگے. اللہ کے رسول نے ہاتھ سے آگے دھکا دے دیا، کہا تم پڑھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی کچھ جن نمازوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سب نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس لیے کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. سارے صحابہ نے بیٹھ کر پڑھی، اور ایک بار لیٹ کر پڑھائی، سارے صحابہ نے بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھی. آخری وقت تک پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے آخری وقت نماز کے لیے، تو دو صحابہ آتے تھے، آپ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ لے کر چلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ریت کے اندر دو پیروں کے نشان بن جاتے تھے رگڑنے کی وجہ سے. تو بھی آپ آ رہے تھے. آخری وقت تک نماز پڑھی. اور جو آخری وصیت کی وہ بھی یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو سیدھے ہاتھ میں اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارے غلام، ان سے اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ انسان ہے. تو نماز کی وصیت کی، غلاموں سے اچھے سلوک کی وصیت کی. نماز دیکھیے آخر. اور یہاں جن لوگوں کو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے، بہت سارے، اکثریت جن کو لوگوں نے کہا سارے بے نمازی ہیں اور اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. کوئی اللہ کا ولی، کوئی کارنر میں بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے نہایا نہیں، اللہ کا ولی. سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے ولی. پاگلوں کے تعلق سے لوگوں کا غلط تصور ہے، وہ بھی دور کر دیتا ہوں آج. لوگ سمجھتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ نے جنتی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، جنتی نہیں دیکھا. تو کہا دیکھو وہ جنتی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ، تم کو پہلے پتہ چل گیا وہ جنتی؟ کہاں کیسے؟ تو لوگ پاگل ہیں. اب چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو اللہ روز قیامت سوال نہیں کریں گا تو کہاں جائیں گا پھر بولے وہ جنتی ہے. میں نے کہا آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد کی، آپ نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ روز قیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا، انبیاء ان کو دعوت دیں گے، ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے. پہلا وہ بوڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا، جو سن اور سمجھ نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا، ایک دم کھوسڑ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں، مطلب بالکل جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی ہے. دوسرا وہ انسان جو پیدائشی پاگل پیدا ہوا، اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائیں گا، اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا. تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا، اس کو بھی دعوت دی جائے گی. میں نے کہا ہوا آپ کا جنتی پاگل، کچھ بھی کر دیا. تو نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیر رگڑے جا رہے ہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے رہ کر پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بہت سی باریں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی، خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھا. نہیں، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا ثواب صرف آدھا ملتا ہے، ہاف ملتا ہے. کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو. اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پڑھو. لیکن نماز کو پڑھنا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. خوشی میں معاف نہیں ہے، غم میں معاف نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں مان لو خوشی اور غم؟ آج میری شادی میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں آج ماشاءاللہ. آج تو عورت دلہن بنی ہوئی ہے، دلہن پہ نماز معاف ہے، دلہے پہ نماز معاف ہے آج. اور جب سے شادی طے ہوئی، رسومات چالو، جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے، اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے، کہ تو کچھ لگا لیے، یہ مل لیے وہ مل لیا، اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا، نماز ہی غائب ہے. تو کیا اس میں خوشی میں نماز معاف نہیں میرے بھائی؟ دولہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی ہو، غم میں نماز معاف نہیں ہے. کوئی مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے، نماز پڑھیے. غم میں معاف نہیں ہے، سردی میں معاف نہیں ہے، اور گرمی میں بھی معاف نہیں ہے. نہیں مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو آپ تیمم کیجئے، ایکسٹریم بیمار ہو تو تیمم کیجئے، نماز معاف نہیں. گرمی میں معاف نہیں، بہت گرم ہے میں کیسا کروں، پڑھنا پڑے گا آپ کو. انتظار کیجیے چھاؤں کا، انتظار کیجیے ٹھنڈک کا، لیکن نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش ہوتی تو نماز کے اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اذان ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں، کتنی بھی ایکسٹریم بارش ہو. اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو، نماز معاف نہیں. تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا، بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ویسی نماز، کھڑے بیٹھے لیٹے جتنا وضو ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم ہو سکتا، جو کچھ ہے کرنا پڑے گا. نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے.
کہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے اور سفر میں بھی. تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز، سفر میں جو جاتے تو 8 دن بعد نہیں بہت گندا لگتا، وہ تہاد خانے اچھے نہیں رہتے، ٹرین اچھی نہیں رہتی، یہاں کون سا ہوں گا، وہاں کون لوٹا ہوں گا، یہاں کیا ہوا ہوں گا، نہ کو ہوٹل کیسی رہتی کہ کیا. نہیں، نماز معاف نہیں. اسی طرح امن ہو یا خوف ہو، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے آپ کو. امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے. امن ہے، سلامتی ہے، نماز. خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا. دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز پڑھیں. ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتے دشمن کی طرف سے؟ گھر کا ملبہ گرا ہے، نماز ہوئی تو اس ملبے پہ ہی نماز پڑھا، حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور کتنے بچے ہوں گے اور کتنے مرے ہوں گے. نماز پڑھا لیکن کیا کریں گے؟ اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے، امن بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے، مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشحالی بھی ہے تو پڑھنا ہے. کیا کریں گے؟ کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو دور نہیں کر سکتی. جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو پھر تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو، اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حل ہی کیا نماز کے علاوہ جو مجھے اس مسئلے کو سالو کرے. دونوں بھاگنا ہے ہم کو کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا مجھ سے. یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مانگو اللہ سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. بس یہ صبر کرے اور مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے. آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ وہ سب چھوڑ دیجیے. یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے مانگنے کا، یہ ذریعہ ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے. کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو موقدہ کہا جاتا ہے، کچھ نمازوں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش کے لیے پڑھتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ، مطلب استخارہ کے لیے آپ نماز پڑھتے، اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا ہے آپ نفل پڑھتے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ ہیں، 5 فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے تھے. اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ 5 ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو باقی کا بول کے اور کر کے کیا فائدہ. یا اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے، خسوف کیا اور کسوف کیا، استسقاء کیا اور استخارہ کیا، وہ سب ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہی نہیں بچتا ہے. جہاں فرض کی قلت ہے کہ لوگ فرض کو نہیں آتے، ان کو کیا دعوت دیں گے کہ یہ نمازیں بھی اس کے علاوہ ہے. سورج گرہن ہوتا اللہ کے رسول مسجد میں، چاند گرہن ہوا آپ مسجد کے اندر، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. محال ہے سوچنا بھی جماعت سے ایسی نمازیں مانا. آپ بدعتی نمازیں بہت سی پڑھتے ہیں، 10 محرم کی نماز ایک دن مسجد میں ہو رہی، میں نے کہا 10 محرم کی نماز پہلی بار سن رہا ہوں. وہ ہوں گی، لیکن صلاۃ الخسوف نہیں، اس سے فتنہ مچ جائے گا. نہیں نماز شروع ہوں گی تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فتنہ نہیں، بس سنت چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. چلو، حالت یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بتائی جائے تو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں اس کو. حالت یہ ہے چونکہ اب عادی نہیں ہے لوگ، تو کیا کریں گے، نئی چیز تو فتنہ ہی لگ رہی ہے لوگوں کو. تو بہرحال نماز کو ہم نے کیا حل کر دیا. اللہ کے رسول تو فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری تک نماز پڑھتے گئے، اور آج ہم جو ہے بہت دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں. اسی طرح متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے. کسی نے عصر کی نماز اگر چھوڑ دی کسی وجہ سے، فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرماتے روز قیامت اس کو اتنا غم ہوگا، جتنا غم جیسے کہ ایک وقت میں اس کا سارا مال لٹ گیا، اور اگر دنیا میں ہوتا اور سارا مال لٹ جاتا اور پورے رشتہ دار اگر ایک ساتھ مر جاتے، جتنا غم اس انسان کو تو اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر قیامت کے روز انسان کو ہوگا. کتنا غم، جیسا کہ اس کا دنیا میں ہوتا اور ایک ساتھ پورا مال اس کا چوری ہو گیا یا ڈوب گیا، اور پورے رشتہ دار مر گئے ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں، کتنا صدمہ ہوگا نا انسان کو. اتنا صدمہ ایک انسان کو صرف عصر کی نماز چھوڑنے پر. کبھی اندازہ لگائیے، کبھی سوچیے آپ کے 100 روپے اگر گر گئے ہو تو. آج تو 100 کی ویلیو کم ہوتی ہے، 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے بہت بڑی ویلیو تھی اس کی. کتنا آدمی پریشان ہو جاتا نا، کہاں چلے گئے. اور ایک غریب انسان کے لیے تو 100 روپے تو اس کے لیے تو خسارہ تھا، شاید وہ اس کی انکم کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے. پورا مال لٹ گیا اور پورے رشتہ دار ایک ساتھ مرنے کی خبر آنے پر کیا صدمہ لیں گے آپ. اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا انسان کو آخرت میں اتنا غمگین ہوگا، کیوں چھوڑا میں نے وہ ایک نماز، اتنا غم. اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راویوں کہتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے اللہ کے سامنے، جو ہے برہان ہے. جس نے حفاظت نہ کی، اس کے لیے نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حساب روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ سب سے پرلے درجے کے کفاروں کے نام ہیں. ہائیسٹ لیول آف کفر جس نے کیا وہ لوگ ہیں. تو کس کے ساتھ حساب ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ.
ہے نا. اور جو ہے آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ، یہ کافر سردار مشرکین کا تھا. اور 3 وہ تذکرے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. فرعون کو سب جانتے ہیں، حامان فرعون کا وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. قارون کو کون نہیں جانتا جس نے اللہ کے ساتھ کبر کیا، اپنے دولت پر گھمنڈ کیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا. ان کے ساتھ حساب ہوگا بے نمازی کا. اب اندازہ لگا لیں، ہر گروہ جتھا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوگا. جو لوگ زام بھرتے ہیں نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو نمازی اگر نہیں ہے تو سوچیے بھی مت. نماز نہیں تو سوچیے مت، اس لیے کہ نماز ضروری ہے بھائی، ورنہ فرعون حامان کی بات آ رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں کہا فویل للمصلین، لعنت بھیجیے نمازیوں پر. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا اور پکڑتا ہے تو لعنت ہے. چھوڑنے والے پر کتنی لعنت ہوگی اس آیت سے اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا اور کہا جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچلیں گا اس کو. بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کا کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ کچلیں گے، حدیث کے الفاظ ہے کہ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے اس سے کچل دیں گا اس کا سر. یہ سزا ہے نماز پڑھے، عشاء پڑھے بغیر سو جانے کی. تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات ہے آدمی جو دن میں نہیں. اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی ہے سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وعید ہے یہ. اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وعید ہے. لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی تھی. اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، لوگ سو جا رہے ہیں. تو بہرحال سو جائیں تو اس کے سر کچلے جائیں گے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا اور اللہ نے اسے اپنے معاف کرنے کا ذمہ بھی ہٹا لیا. دونوں ذمہ ہٹا لیتا اللہ، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا اس سے. جس نے فرض کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، مطلب کوئی فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا اللہ نے اس سے حفاظت کا ذمہ چھوڑ دیا اور اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بھی ذمہ چھوڑ دیا. حفاظت بھی نہیں اور معافی بھی نہیں. اب بتائیے اللہ کی حفاظت سے محروم اور معافی سے محروم انسان کہاں جائیں گا؟ دنیا بھی بیکار، آخرت بھی بیکار. نماز ہم شروع کر دیں. اور جہنم میں جانے کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43 میں قالوا لم نک من المصلین. جب جہنم میں سے فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں آئی یہاں، تو وہ کہیں گے قالوا، جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے. اس لیے کہ جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. ہم کوشش کریں اور نماز کو بس لگ جائے، جڑ جائے. نماز شیوا، شعار، طریقہ، پہچان، ہماری سب کچھ بن جائے. یہ نمازی لوگ ہیں. نمازی لوگ نماز کو بنا لیں. آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں ان وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کی وجہ بنتی ہے. پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی. مرد کیا وجہ دیتے؟ نماز کو چلیے یار ذرا وہ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں، ذرا پاکی نہیں ہے. عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھیے، نہیں وہ بچی پیشاب کر دیتے نا، ذرا پاکی حاصل نہیں ہوتی. چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے یا سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی. تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی رہتا نا، پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہتا نا. بہانہ دیکھیے آپ، طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے. کسی کو بھی نماز سکھا، پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے. طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری. طہارت نہیں میرے بھائی، طہارت کتنی معمولی چیز ہے، تو کیوں نہیں رکھی تو نے وہ طہارت؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی دیر کے لیے، صرف طہارت نہیں تھی اور مر گیا، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ جو مجبور تھا، دین پر تھا، وہ